لیکن اگلا سوال ہے مجذوب اور قلندر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو کدھر پوچھ رہے ہیں سوال. اور صوفیاء کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں. قرآن و سنت کا مجذوب اور قلندر سے کیا لینا دینا؟ قلندر کا تو آپ کو یعنی صوفیاء کی کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا نا. قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا فراڈ ہے. قرآن و سنت میں سے صرف انہوں نے دلائل چند ایک چیزوں کے پکڑ کے اور اپنا یعنی لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے خاکے میں رنگ بھر کے تو ایک پکچر پیش کر دی ہے. مجذوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے. قلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو رہے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں, ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ایک جو پاگل ہے, دوسرا سویا ہوا شخص, اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے. اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں. تو آپ کہا کریں گے پاگل ہیں, ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے. آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا جو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا, پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا. اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے, اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے. اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا, موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی, میں کدھر تلاش کروں, تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو, تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے, کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے, ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حاق کے نعرے لگاتا رہے گا, وہ ہیک کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لیں جی, وہ اس سے وہ کہتے ہیں جی مجذوب بھی جو کہتے ہیں نا, اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر, تو ٹھیک ہے سر آپ یہ کہیں کہ ان کی جو زبان پہ جاری ہو رہے ہیں یہ ہے تو کلمات کفر ہے, یہ کہیں نہ کفر ہے. اس کے لیے انہوں نے اتنا مشکل لفظ ڈیوائز کیا ہے شطیحات, ایڈا موٹا لفظ, بزرگوں کی شطیحات ہے. اچھا شطیحات تو چلو یہ مان لیں پرانے صوفیوں میں تھی اللہ کے بارے میں, جو نبی علیہ السلام کی شان میں ان لوگوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, مسئلہ 71B میں نے بتائی ہیں. تو یہ تو ہمیں خود کہا کرتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں ان لوگوں نے. تو یہ سارا فراڈ ہے جی, مجذوبیت ہو جائے, کلندری ہو جائے. باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, غریب لوگ, ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ ہمارے بھی یہ اس میں حضور نے تو کیا ننگے پھر رہے ہوتے ہیں, ننگے کے تو الفاظ ہی نہیں ہے. پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ ذرا نماز آپ سنیں تو وہ نہیں پتہ, نماز تو چھوڑ دیں, آپ مغرب کی رکھتے پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکتے. وہ ایک کلپ چڑھا ہوا ہے نا,
کرن شاہ صاحب دا مغرب کی رکھتے نہیں ان کو پتا ان لوگوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں نہیں ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، صحابہ سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی دروازے پہ رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں، کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں. تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابی وہاں سے گزرا، وہ بھی صحابی تھا جو پہلے گزرا، کافر نہیں تھا، جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نامنل سے تھے. آپ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو یہ اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا، پوری زمین ان لوگوں سے بھر جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے. سارے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو فقیر مہاجر صحابہ ہے نا میرے، وہ امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو آڈی نہیں سر گل ہو رہی، تسی تے کہہ رہے ہو اسی مریداں نو بھی نال لے کے جانا ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے. 40 سال پہلے، ظاہر ہے قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا ہے نا، تو اس دوران فیصلے ہوں گے. 50,000 میں 40 سال کیا بنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. 50,000 سال کے دن میں غریب صحابہ اس 50,000 کی پوری گنتی ہونے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی 40 سال بعد جائے، کوئی 40,000 سال بعد بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قیامت کا خود دن 50,000 سال کا ہے نا. اے نا تھی میتھمیٹکس بنانی شروع کر دو کہ جنت 40 سال کا گیپ کتنے رہن گے سر؟ میدان محشر ہی چھوڑ گے. 50,000 سال کا دن ہے. سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو اس 50,000 سال کے دن کے اندر بھی سب لوگ کٹھے ہی نہیں جنت میں چلے جائیں گے. جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے سر. تو یہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی اختیار کی ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. تو آپ علیہ السلام یعنی غربا والی زندگی آپ نے گزاری. حتیٰ کہ وہ حدیث تو اتنی رکت انگیز ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ناراضگی 1 مہینے کے لیے کر لی اور آپ اپنے گھر کی چھت والے پورشن میں چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق ملنے کے لیے گئے تو آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. یہ غربت کا حال تھا. اور وہ جو نقشہ کھینچا ہے حضور کے گھر کا، وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے. اور آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں. حضرت عمر رو پڑے، ان کا یا رسول اللہ کیسرو کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ساری دولتیں تو آپ کے لیے ہونی چاہیے. آپ فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. سر حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ کسی کھاتے میں نہیں. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ آخرت کے لیے یعنی معاملات کو ادھار رکھا گیا ہے. اور اسی لیے میں نے بتایا تھا نا، ایک بخاری میں حدیث ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پانی کا پیالہ لایا گیا تو وہ پینے لگے تو رک گئے. اور اس وقت میٹھا پانی بھی ایشو ہوتا تھا. اب دنیا کی سپر پاورز مسلمان بن چکے ہوئے تھے، ان کو اپنا غربت کا وقت یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ ان کو یاد آ گیا کہ حضرت صہیب رومی کو جب ہم دفنانے لگے تھے تو ایک چادر تھی، سر کے اوپر کرتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کے اوپر کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر ان کے سر کی طرف چادر کر کے پاؤں پہ ہم نے گھاس ڈال کے ان کو دفنایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ اس زمانے میں وہ لوگ شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس جا چکے، اور ہم لوگ دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے. اور پھر رونا شروع کیا، حتیٰ کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پیا اس دن. ٹھیک ہے کہ جی. اور پھر ساتھ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ساری نعمتیں دی ہوں اور ان کے لیے آخرت رکھی ہو. ٹھیک ہے. تو سر دنیا جس پہ کھل کے آتی تھی نا تو صحابہ تو فوراً پریشان ہو جاتے تھے. تو یہ جو زہد والا پورشن ہے قرآن و سنت کا، یہ کتاب الرقاق چیپٹر 30 جلد میں پڑھے. میں فی البدی درجنوں حدیثیں بیان کر سکتا ہوں. میرا اس کے اوپر مسئلہ نمبر ہے 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے 17 حدیث بخاری و مسلم سے اس طرح کی بتائی ہیں. ویسے تو سینکڑوں حدیث آپ کو مشکات کی 30 جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق. دل میں رقت اور نرمی
سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث. وہ سر آپ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں نا تو بندے کو نیند اڑ جاتی بندے کی. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس کو پکڑ کے مجذوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں, یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ابدال ہیں جی, ابدال الحدیث پڑھو تو صحیح, اور شام میں ابدال ہوں گے سارے کے سارے. وہ ترمذی میں ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے. نالے ٹھوک جان گے ابدال نہ دے. اہل الحدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے سر ترمذی کے اندر, مشکات میں بھی آپ تیسری جلد میں پڑھ لیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں, اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. خیر اب تو یہ ویسے ہی ختم ہو گیا. میں نے تو اس سے بھی اگلی ان کو کہانی ان کی کھول دی ہے کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہیں, دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں. اپنے اپنے بوجھے جی رکھو اپنے بابے, تسی تے آپس ہی نہیں بنتے, سانو کیڑی توس ہے, جاؤ آپس ہی پہلے میچ کھیڈو کیڑا جیتدا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے نہیں مناظرہ کرو. میں کہتا ہوں یار تسی پہلے آپس ہی مناظرہ کر کے نا فائنل میرل کھیل لیو, بولو تو فائنل ہونا ہی نہیں ہے, وہ تسی بھی نہیں جیتنا. تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے کرائی ہوئی ہیں. حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو, وہاں پہ ابدال ہوں گے. تو وہ ابدال یعنی وہ ابدال کا لفظ پکڑ لیا ادھر غوث کو, تب ابدال انہوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیے. الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں, وہ ترمذی میں آ گئے, وہ اہل الحدیث ہوں گے یعنی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں گے. اچھا یہ آپ ان کو کہیں گے, وہ کہیں گے جو اسی ہیں جی اے وابی نے اہل حدیث اسی ہیں. تو سر اپنی مسجدیں لکھیا کرو, انفی بریلوی بریکٹ میں اہل سنت والجماعت, پھر آگے بریکٹ میں اہل حدیث. وہ کہہ دو نا جی او اہل حدیث اور اہل حدیث اور, ٹھیک ہے نا جی. تے اسی تانوں سارے نوں کہنا ہے کہ او سنی اور تے تسی سنی اور, تسی ٹنی ہو. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کو اب باقاعدہ حکم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑائی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر, یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی, شیخ فرید الدین عطار المتوفا 632 ہجری, جس کے حوالے فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل سنت, یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے, جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی ہوئی ہوتی تھی, اگر کوئی جوں نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر, کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احرام یعنی باندھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو جوئیں پڑ گئی ہیں, جوئیں تنگ کر رہی ہیں, تو مجھے اجازت دیں میں بال منڈوا دوں. اب آپ جب تک احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں منڈوا سکتے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال منڈوانے کی اجازت دے دی, اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا. تو بعد کے بزرگ جو ہیں وہ جوئیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں, گندے مندے رہتے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندا بھی نہ رہے, کپڑے ہی سارے اتار دے, اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجذوب ہے یہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو. تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے؟
کہیں ملتا ہے ایسی بات؟ تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے، بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے۔ یہ بابوں کا دین ہے، اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ اکرام اہل بیت کے ذریعے اور بعد میں محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے،